رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورۃ الشمس مکی سورت ہے. 1 رکوع اور 15 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی قسم کھا کے پھر اپنی ذات کی قسم کھائی اور انسان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس خالق و مالک کی عبادت و بندگی کی جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے. اور یہ بتایا کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں. نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے اور برائی کی بھی صلاحیت ہے. اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی انسان کو رہنمائی کی گئی ہے اور دونوں راستوں کا انجام بھی بتایا گیا کہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا، اور برائی والے راستے کو اگر چنتا ہے اس راستے پر چل کر اللہ کی طرف سے کیا سزا ملے گی، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے بار بار، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر جہاں جہاں نیکی اور بدی کا ذکر آیا وہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو خبردار کیا کہ نیکی پر چلنے کا فائدہ یہ ہے اور برائی کو اختیار کرنے کا نقصان یہ ہے. اور اب انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرنا، اللہ نے جو عقل سلیم عطا کی ہے اور انسان نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کون سا راستہ چننا ہے، کس راستے پہ میرے لیے نقصان ہے اور کس راستے پہ چلنے میرے لیے فائدہ ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب اس کے پیچھے آ جائے، یعنی ادھر سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی اور پھر چاند طلوع ہوتا ہے اور چاند کی روشنی چھا جاتی ہے. والنہار اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب اس کو روشن کر دے، جب دن سورج کو روشن کر دے. واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب اس کو چھپا لے، جب رات آ جاتی ہے تو رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی سورج کو چھپا لیتی ہے. والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. والارض اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا. ونفس وما سواها اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا. ان تمام چیزوں کی قسم کھائی گئی. یہ قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں. دن و رات کا جو نظام ہے، سورج کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، پھر اس کا غروب ہونا. اس سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر بڑی وضاحت سے بتایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن و رات کے عدلنے بدلنے میں، اس نظام میں، لآیات لأولی الالباب جو عقل مند لوگ ہیں ان عقل والوں کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقل مند وہ ہے
جو اللہ کا ذکر کرے، اپنے رب کو یاد کرے، کھڑا ہے تب بھی اسی کا نام لے رہا ہے، بیٹھا ہے تب بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور پھر ان میں غور و فکر کرتا ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا ہے، وہ زمین کو دیکھتا ہے، اور یہاں بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو ہر وقت انسان کے سامنے رہتی ہیں۔ انسان جب باہر نکلتا ہے، زمین پر قدم رکھتا ہے، نیچے نظر پڑتی ہے تو اتنی بڑی زمین اس کو بچھی ہوئی نظر آتی ہے، اوپر کو نگاہ کرتا ہے تو اتنا بڑا آسمان اس کو نظر آ رہا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو پہاڑ دکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو پہاڑ دکھتے ہیں، دن کو نکلے گا تو سورج اس کو دکھتا ہے، رات کو باہر نکلے تو چاند اور ستارے اس کو دکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ میری بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور عقل مند لوگ ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے تحت تو نے پیدا کی ہے، اور جب یہ کائنات بغیر مقصد کے بنی نہیں ہے تو کیا یہ انسان بغیر مقصد کے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچ رہے ہو تمہیں یوں ہی بیکار اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے اپنے خالق و مالک کے پاس واپس نہیں لوٹنا ہے، تم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب نہیں دینا ہے، اس لیے تم ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تمہاری چاروں طرف میری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور میری قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی کو اس مقصد میں لگ جاؤ جس کے لیے تمہیں تمہارے خالق و مالک نے بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہمیں الہام کیا اس میں گناہ کا بھی، وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کا بھی۔ ان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، نیکی بھی رکھی ہے اور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ فرشتے ہیں، ان کے اندر صرف نیکی کی صلاحیت ہے، وہ گناہ کا سوچ نہیں سکتے، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، وہ نافرمانی والا مادہ فرشتوں کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں، وہ صرف نیکی نیکی کرتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اگر خالی نیکی کی صلاحیت ہوتی پھر یہ انسان کہاں رہتا؟ پھر تو یہ فرشتہ بن جاتا، اس لیے کہ فرشتوں کی خاصیت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس انسان کے اندر نیکی کی بھی صفت رکھی ہے اور گناہ کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی ہے، لیکن انسان سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً اپنے نفس کو صاف کرتا ہے، فوراً اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور دل کے اوپر جو گناہ کی وجہ سے کالا دھبا پڑ جاتا ہے اس کو فوراً صاف کرواتا ہے۔ یہ شیطان کی طرح گناہ کے اوپر اڑتا نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ نافرمانی کرے، اس کے بعد پھر اس پر ڈھیٹ بن جائے، اس کے اوپر اڑ جائے۔ فرمایا انسان کا کام یہ نہیں ہے، انسان سے اگر غلطی ہو جائے وہ فوراً اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہے وہ انسان، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اپنے دل کی صفائی کی۔ دل کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ کھیت کے لیے آدمی صفائی کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کچھ آلات کا استعمال کرتا ہے، باغ کی صفائی کرنی ہو اس کے لیے بھی الگ چیزیں، گھر کی صفائی کرنی ہو، کپڑے کی صفائی کرنی ہو انسان صابن کا استعمال کرتا ہے۔ تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے سورہ اعلیٰ میں آیا، وہاں پر بتایا گیا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ انسان ہے جس نے پاکی حاصل کی۔ اور پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو ذکر کے یہاں وسیع مفہوم ہے، پورا دین اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ نماز پڑھے، وہ دوسرے اعمال کرے، تمام نیکی کے کاموں سے انسان کی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی وہ انسان کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جس نے اس کو آلودہ کر لیا، گناہوں کی گندگی میں، گناہوں کے گارے میں اس کو ڈبو دیا، وہ انسان ناکام و نامراد ہے۔ اور وہ گندگی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی،
وہ آنکھوں کی خیانت، وہ دھوکہ دڑی، وہ جھوٹ، وہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا۔ جتنا انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا اتنا ہی اس کا دل گندا ہوتا جائے گا، اتنا اس کا دل سیاہ ہوتا جائے گا، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی گندگی کی وجہ سے اور ان دھبوں کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے، بلکہ پھر دل کے اوپر زنگ پڑ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ تمہارے دلوں کے اوپر اب زنگ پڑ چکا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو جب انسان دل کی صفائی نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو فرمایا پھر یہ دل گناہوں کے اس گارے میں، گندگی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی میں ڈبو دیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ کون ہے وہ؟ کذبت ثمود، جھوٹ سمجھا قوم سمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن مانا نہیں، جھٹلاتے گئے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے گئے۔ اذ انبعث، جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، ان میں سے ایک بڑا بدبخت آدمی، فقال لهم، تو کہا ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بچو اس اونٹنی سے، وسقیاہا، اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، یہ اس کی باری ہے، اس سے بچو۔ یعنی جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے جب آپ اس پتھر سے، اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیں گے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس معجزے کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد پھر صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارے مطالبے پہ آئی ہے، یہ خود نہیں آئی، بلکہ تم نے مطالبہ کیا تو یہ اونٹنی آئی۔ اب ان کی شکایت یہ رہتی تھی کہ یہ سارے جانوروں کا پانی پی جاتے، ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے۔ اس کے لیے باری مقرر ہوئی کہ ایک دن تمہارے جانور کنویں پہ پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی آئے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہوا ہے، لیکن آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو قتل کیا جائے، جبکہ صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اب اگر کسی طرح کی کوئی شرارت تم نے کی اللہ کا عذاب تم پر اترے گا۔ انہوں نے مشورہ کیا، پھر ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی کے لیے بتایا کہ ایک بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے یہ سب کیا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اوپر ایک آدمی کا ذکر آیا اور نیچے اب سب کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ مشورے کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اب جتنے بھی لوگ مشورے میں شامل تھے اس سے مجرم ہے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی جرم کرے گا اس کو مشورہ دینے والے جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی برابر کے مجرم مانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کوئی جرم کیا، جب اس کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں آدمی بھی اس کے مشورے میں تھے، کیونکہ قتل ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ فلاں فلاں بھی اس مشورے میں شامل تھے، ان سب کو لایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا آپ سب کو اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اس مشورے میں ہوں گے تو سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ سب لوگ جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں جنہوں نے اس طرح کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہاں میں قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ یہ سب مشورے میں تھے، فَكَذَّبُوهُ، ان سب نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، نازل ہوا کیا ان پر ان کے رب نے عذاب، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ انداز بھی دیکھیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ان پر نازل کیا ان کے رب نے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، ان سب کو برابر کر دیا، سب کو ہلاک کر کے زمین کے ساتھ ملا دیا، صفحہ ہستی سے مٹایا ان سب کو، پوری قوم کے اوپر پھر عذاب آیا۔ وَلَا يَخَافُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا، عُقْبَاهَا، پیچھا کرنے سے۔ یہاں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی احتجاج ہو جائے، ایجوکیشن ہونے لگ جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں،
جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے پھر اسے کسی طرح کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن اللہ چونکہ رحیم ہے، وہ انسان کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، آج نہیں کل اس کو سمجھ آئے، کل نہیں پرسوں سمجھ لے۔ لیکن جب انسان باغی بنتا ہے اور واپس آنے کا نام نہیں لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر برسا دیتا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔